اس میں جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار جنات اور انسانوں سے سوال فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنات و انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے. پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے. جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے. وہ روتے جا رہے تھے، سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. فَلَكَ الْحَمْدُ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات. سورہ رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا؟ کون سی نعمتیں نہیں ہیں؟ ایک سانس لیتے ہو نعمت ہے، ایک سانس چھوڑتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر سانس نہ لے سکو تو موت ہے، اور سانس لے لیا لیکن واپس نہیں نکلتی ہے تو بھی موت ہے. تمہارے لیے ایک آدھا گلاس پانی یہ اللہ کی نعمت ہے. پانی مل جانا نعمت ہے، اور پانی مل گیا. پیاس لگنا بھی نعمت ہے، اگر پیاس نہ لگے تو پانی بھی نہ پی سکو. پیاس لگنے کے بعد پانی بھی ہے لیکن پی جانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا لگنا یہ بھی نعمت ہے. سیراب ہو جانا یہ نعمت ہے، ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ تم پورے مٹکے کے مٹکے ڈالتے رہو پیٹ نہیں بھر سکتا. بھوک لگنا نعمت ہے، کھانا ملنا نعمت ہے، اور کھانے کے بعد پیٹ شکم سیر ہو جانا یہ بھی نعمت ہے. پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے. ورنہ حیضے کی بیماری ایسی ہے کہ ایک آدمی 10 مرغیاں بھی کھا لے زبان سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی. بیماری ہے یہ دنیا میں. اللہ نے سب نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے. بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پیٹ بھر جانے کے بعد غلاظت کا نکل کر کے جانا یہ بھی نعمت ہے. فضلہ نکل کر کے چلا جائے یہ بھی نعمت ہے. اگر نہیں نکلتا پیشاب پاخانہ جسم میں زہر بن جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں چیزیں روک نہیں سکو گے. سوچو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ کی. تم آج بھر بھر گلاس پانی پیتے ہو، پیشاب بھی برابر نکلتا ہے، اپنی حاجت بھی پوری برابر ہو جاتی ہے. جس دن یہ رک گیا تو تمہارے جسم میں زہر بن جائے گا، کوئی نکال نہیں سکے گا تمہیں. اسی لیے حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ وقت ہارون رشید سے پوچھا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہو، ایک آدھا گلاس پانی کوئی دینا چاہتا ہے تو تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ انہوں نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اگر جان بچانے کے لیے پانی خریدنا پڑے. جان ہے اصل. کہا اچھا پانی تو پی لیا لیکن نکلتا نہیں، لیکن کوئی نکالنے والا حکیم مل جائے تو اس کو کیا قیمت میں دے کر کے تم پانی نکلواؤ گے؟ کہا اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ پانی نکال دے جسم سے. کہا پھر دیکھ لے تیری پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے برابر ہے. رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے تمہیں روز پلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی رکھا ہے. تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا. جب تم جسم سے باہر آئے ماں کے دنیا میں آئے تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غذا بنا دی. میرے عزیزو آپ کو دیکھا محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی، اور اس کے بعد تم جوان ہوئے، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں سننے کی طاقت دی. تمہارے لیے سارا نظام ایسا ہے تم ہلکے میں لیتے ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں، اس لیے تو آپ کو نیچرل چیزیں تعجب میں نہیں لگتی ہیں.